اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورہ فاطر کی آیت نمبر 27 سے آنورڈ اپنا سبق جو ہے وہ دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ سہولتیں، یہ ضروریات کی چیزیں، یہ بے شمار نعمتیں اور اپنے خاص فضل و کرم سے نوازا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ صحیح رستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت کی خاص کامیابی اور خاص اپنا فضل و کرم ہمارے شامل حال کرے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے جو آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 26 تک پچھلی مجلس میں ہم نے جو آیات دیکھے تھے ان کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں یاد دہانی کے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 15 سے آنورڈ کہ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو بے نیاز اور بہت ہی حمید ہے، بہت ہی تعریف والا ہے، اور اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ بات اللہ کو کچھ مشکل نہیں۔ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی گراں بار یا گراں بوجھ، اگر کوئی بوجھ دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا، گو کہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو صرف انہیں آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو بھی پاک ہو جائے یا جو بھی تزکیہ نفس کر لے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا، اور لوٹنا تو صرف اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ ہی تاریکیاں اور روشنی، اور نہ ہی چھاؤں اور دھوپ، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جٹلا دیں تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے، پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا ہوا۔ یہ پچھلی آیات اور اس سے پہلے بھی جو موضوع چلتا آ رہا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر کر کے اور آئندہ آنے والے حالات و واقعات کا اشارہ دے کر اس کے بارے میں معلومات اور وارننگز دے کر اللہ تعالیٰ یہ ان مشرکین کو، ان کافرین جو ہیں ان کو یہ بات کا احساس دلانے کے لیے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ابدی نہیں ہے، بلکہ ایک وقت آئے گا جب یہ سب کچھ نیست و نابود ہو جائے گا، اور جو کچھ اس دنیا میں کمائے گا
اس کا پھر حساب کتاب اس کو دینا پڑے گا، جس کے اوپر سب سے بڑا ان کا ایک جو ان کی انکار ہے کافروں کا، مشرکوں کا، کہ قیامت تو نہیں آئے گی، اور اگر آ بھی گئی تو کیونکہ اللہ ہم سے آج خوش ہے تو قیامت کے دن بھی ہمیں وہ اچھے انجام سے نوازے گا۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے مختلف آیات اور مختلف مثالیں دے کر مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اس دنیا میں جو کچھ کماؤ گے اسی کے مطابق ہوگا۔ اس دنیا میں کوئی آسودگی جو اگر اللہ نے دی، یہ اس بات کی گارنٹی نہیں کہ آخرت میں بھی وہ اسی طرح سے آسودہ ہوگا۔ آخرت کی کرنسی جو ہے وہ تو کچھ اور ہے جو دنیا میں ملے گی یا دنیا میں کوئی انسان کماتا ہے۔ بہرحال آگے ہم بڑھتے ہیں، اور اگر موضوع کی طرف دیکھا جائے اگلی آیت کا، تو وہ موضوع بھی تقریباً وہی ہے، لیکن ایک مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ اپنی کچھ نشانیوں کا ذکر کرتا ہے، اور پھر وہ نشانیاں جو ہیں وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ الٹیمیٹلی اللہ کی صفات اور اللہ کی جو بزرگی اور عظمت ہے وہ اس قدر بلند ہے کہ اس سے خوف کھانا، اس سے خوف وہی کھاتے ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ کا تعارف اور اللہ کی پہچان جو ہے اس کو حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کا تعارف اور پہچان جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنے ذہن میں اپنے لاجیکل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے مطلب ارد گرد کی چیزوں سے اپنے مشاہدات کر کے، اور جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اور قرآن و سنت کے ذریعے سے جو احکامات اور جو باتیں بتائیں ان کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت، اور جو کہ آخرت کی کرنسی جو ہے وہ یہی ہے۔ بہرحال شروع کرتے ہیں آج کا سبق آیت نمبر 27 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علم تر ان اللہ، کیا نہیں آپ نے دیکھا، علم تر کیا آپ نے نہیں دیکھا، یا ان اللہ کہ بے شک نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اتارا اللہ تعالیٰ نے، من السماء ماء، زمین سے، آسمان سے پانی۔ کیا آپ نے اس طرف غور نہیں کیا، اس کے اوپر کچھ چھان بین کرنے کی، یا اس کے اوپر کچھ تحقیق کر کے، کچھ ریسرچ کر کے کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کہ آسمان سے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا؟ اب یہ آسمان سے پانی اتارنا جو ہے اور زمین سے، اس کے ذریعے سے پھر زمین کو دوبارہ سے زندگی بخشنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بہت ساری جگہوں پہ آتا ہے۔ اکثر مقامات پر یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت جو ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جب بھی یہ آیت سامنے آتی ہے یا جب بھی یہ مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش اتارتا ہے اور زمین جو ہے لہلہا اٹھتی ہے، تو اس میں بہت سارے پیغامات اور بہت سارے وسعت جو ہے وہ ہمیشہ کی ہمیشہ جمع ہوتی ہے۔ ہر وقت جب بھی ہم یہ آیت پڑھتے ہیں یا اس طرح کے مفہوم کی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں جمع ہوتی ہے، اور اس میں بہت ساری نصیحت کی باتیں ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ ایک تو پانی جو ہے وہ اس کو ایک انسان کی یا ایک زندگی، جو بھی زندگی ہے اس زمین کے اوپر، اس زندگی کی موجودگی، اس کی بقا، اس کا تسلسل اور اس کو قائم رکھنے کے لیے پانی کی اہمیت اور پانی کی جو قدر و منزلت ہے وہ کس قدر زیادہ ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ ابھی بھی اگر ہم دیکھیں اسپیس ریسرچ اور سائنٹسٹ وغیرہ جو دوسرے سیاروں کے اوپر یا دوسرے سیاروں کے اوپر زندگی کی تلاش میں ہے یا یہ کھوج میں ہے کہ کہیں پر زندگی موجود ہے یا نہیں، تو ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ جو ہے وہی ہوتا ہے کہ کیا وہاں پر پانی کے آثار ہیں، یا پانی کہیں پر ہے، یا کہیں پر پہلے پانی تھا۔ اگر کوئی ان کو ایسی انڈیکیشن مل جائے کہ ہاں یہاں پر کوئی پانی تھا پہلے، تو اس کی طرف فوراً ان کا ذہن بھاگتا ہے کہ ہاں یہاں پر زندگی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ ابھی ریسنٹلی دیکھا ہم نے چندریان 3 جو انڈیا نے لانچ کیا ہے، تو وہ مون کی، چاند کی ڈارک سائڈ میں، اور وہاں پر بھی وہ ایک پانی کے خدشات یا پانی کی ایک امید کہ وہاں پر پانی ہے یا نہیں۔ تو زندگی کی نشانی یا زندگی کی اہمیت اور خود قدر و منزلت، پانی کی اہمیت اور قدر و منزلت زندگی کے لیے کس قدر زیادہ ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر پانی کا پورا واٹر سائیکل، اور وہی پانی جو ہے گھوم پھر کے اسی مردہ زمین میں جب جاتا ہے تو وہاں سے زندگی لہلہا اٹھتی ہے۔ پھر
ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر واپس وہ مرجا جاتی ہے وہ فصلیں اور جو بھی اناج وغیرہ ہے، پھر واپس پانی آتا ہے، پھر زندگی لہلاتی ہے۔ تو یہ ایک لائف سائیکل جو چلتا ہے، اس میں انسان زندگی اور موت کا تسلسل تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح سے انسان کو اٹھایا جائے گا۔ یہی یہ جزائے ترکیبی جو بے جان قسم کے ہیں، پانی ہے، مٹی کے اندر نمکیات ہیں، جو بھی ہیں، ان ساری کی کمبینیشن سے، ڈفرنٹ کمبینیشن سے ایک نئی تخلیق جو ہے وہ وجود میں آتی ہے، جس کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، اپنی ایک پہچان ہوتی ہے۔ یہ ایکچولی تھوڑی سی میں ایکسپلینیشن اس لیے بھی ہے کہ آیت کے اگلے حصے میں ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کس قدر وسعت والی یہ آیت ہے، اور کس قدر وسیع مطلب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جو کہ چند الفاظ میں، یا ایون چند الفاظ میں نہیں بلکہ چند کتابوں میں جس کو سمو دینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال زندگی کا تسلسل جو ہے وہ کس قدر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب اربوں سالوں سے، پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں کب سے یہ زندگی جو ہے اس زمین پہ اوپر موجود ہے، اور کب تک یہ موجود رہے گی۔ اس میں اس پوری زمین کے اس پورے پیریڈ کے درمیان میں کتنے اربوں اور خربوں انسان اب تک گزر چکے، اور پتہ نہیں کتنے خربوں اربوں انسان جو ہے اب تک آنے والے ہیں۔ کوئی دو انسان ایسے نہیں گزرے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں۔ ان سب کی اپنی اپنی پہچان ہے۔ یہ ایک ناممکنات میں سے ہے ہمارے لیے کہ ہم سوچ بھی سکیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مطلب اربوں خربوں کے انسان جو ہیں وہ، اور یہ صرف ہم انسان کی بات کرتے ہیں، جتنے چرند پرند ہیں، جتنے جانور ہیں، جتنے دوسرے جاندار ہیں، جتنی دوسری تخلیق ہے، زندہ تخلیق جس کو ہم جاندار سمجھتے ہیں، باقی بے جان جو ہیں وہ بھی ٹیکنیکلی ایک دوسرے معنوں میں اس کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جاندار کی بات کریں، ایون کہ پودے اور نباتات جو ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں، جو جن میں زندگی کے آثار ہم سمجھتے ہیں، وہ بھی جتنی تعداد میں اب تک گزر چکے، جتنے اب موجود ہیں اور جتنے اب آئندہ آنے والے ہوں گے، سب کی ایک اپنی آئیڈینٹی اور پہچان ہے، اور وہ سب ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ ایون کہ کسی درخت کے اوپر، کسی جھاڑ پھونک کے اوپر ایک پتا بھی ایسا نہیں اگتا کہ جب وہ اپنی زندگی گزار کر جھڑ جائے اس پتے سے یا اس شاخ سے گر جائے اور اپنی موت میں آ جائے، تو وہ پتا جو ہے وہ بھی ایک اپنی شناخت رکھتا ہے کہ نہ وہ اس سے پہلے آیا اور نہ ہی اس کے بعد آئے گا۔ تو سبحان اللہ تعالیٰ کی کتنی لا تعداد اور مطلب نہ کاؤنٹ کی جانے والی مخلوقات جو ہیں وہ گزر چکی ہیں اور موجود ہیں اور گزر رہی ہیں اور آئندہ گزریں گی، جن کی ہر ایک کی اپنی آئیڈینٹی ہے، ہر ایک کی اپنی پہچان ہے، ہر ایک کا اپنا ایک اس کا ایک نمبر ہے جو کہ دوسرے سے الگ ہے، اور کوئی دو زندگیاں ایک دوسرے کے مطلب 100% ایک دوسرے کے مثل نہیں ہیں۔ تو یہ ڈفرنس جو ہے، ایک اوپینین یہ ہے کہ کس قدر وسعت ہے مخلوق میں، جیسے کہ اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں ہم نے ایک آیت میں دیکھا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذکر کیا، فرشتوں کے پروں کا، کہ اس میں دو یا چار یا اس سے زیادہ، پھر اس کے ساتھ تھا کہ اللہ تعالیٰ کس قدر مخلوق کو اپنے بڑھا دے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ وہاں پہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ مخلوق کا زیادہ کرنا ایک تو فرشتوں کے پروں کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اگر اس آیت کی مماثلت سے ہم دیکھا جائے، لیکن اس کا اگر اوپن آیت کے طور پر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو جس قدر بڑھا دے اور جس قدر اس کو وسعت دے، چاہے وہ نئی تخلیق ایک ایسی کر کے جس سے پہلے موجود ہی نہ ہو، یا ایک ہی تخلیق جو ہے اس کے آگے ڈفرنٹ برانچز اور ڈفرنٹ شاخیں اور اس کی نسل اور اس کا، یہ اللہ تعالیٰ کے کارخانہ قدرت میں ایک ایسی مثال ہمارے سامنے ہے جس کے اوپر اگر انسان جو ہے تھوڑا سا تفکر کرے، تھوڑا سا غور و فکر کرے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی خوبیاں جو ہیں ان میں سے بہت ساری خوبیوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ سارا کچھ سلسلہ جو چلتا ہے، اور کس طرح سے یہ سارا نظام جو ہے ایک ایسی ہستی چلا رہی ہے جو کہ واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی ہستی اس کائنات میں موجود نہیں جو ایسا کر سکتی ہے۔ بہرحال یہ موضوع جو ہے وہ اس قدر وسعت والا ہے کہ اس کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے، تو لہٰذا ہم واپس اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور دوبارہ سے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ڈفرنس جو ہے مطلب مخلوق میں، اللہ کے تخلیق میں، اس کا ایک پہلو جو ہے اس کا تو ابھی میں نے تذکرہ کیا، وہ ایز اے بیک گراؤنڈ یا ایز اے سمجھنے کے لیے، اس کی وسعت کو سمجھنے کے لیے، اس کا ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ ہم اس آیت میں اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ہمیں پھر اندازہ ہوگا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان سے پانی برساتا ہے اللہ تعالیٰ،
اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، پھر پھر ہم نے نکالے اس کے ذریعے، یعنی اس پانی کے ذریعے سے پھل، یا ایسے پھل کہ مختلفاً کہ مختلف ہیں وہ، الوانوہا ان کے رنگ، پھر ان کے ذریعے ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھل نکالے جو کہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اب یہ پھل جو ہے وہ مثال کے طور پر یہاں پر کوٹ کیے گئے ہیں پھل، اسی طرح سے اناج اور سبزیاں اور دوسرے مختلف طرح کی جو نباتات ہیں وہ ساری کی ساری اس میں اگر مثال میں جمع کر لیں تو وہ ساری ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ پھلوں کی مثال جو ہے ایک ایک کیٹیگری کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دی کہ پھل جو ہے وہ اسی پانی سے، وہی پانی جو ہے وہ ریسائیکل ہو کر بارش کی شکل میں جب برستا ہے تو زمین میں جب وہ جاتا ہے اور زمین کے نمکیات اور زمین کی باقی معدنیات وغیرہ کے ساتھ وہی بے جان چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک نئی کمبینیشن کے ساتھ، ایک نئی ترکیب اجزائی جسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ وہ دوبارہ سے وہ ایک پھل جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور پھل جو ہے وہ پھر مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔ ہر پھل، کتنے ہی پھل ہیں، ہر پھل جو ہے اس کی آگے کئی کئی نسلیں ہیں، اور ہر پھل جو ہے وہ ذائقے میں اور خوشبو میں اور جسامت میں، جیسے کہ آم کی مثال لیں کہ کتنی ہی قسم کے آم ہیں جو کہ ایک دوسرے سے رنگ میں بھی مختلف ہیں، ذائقے میں بھی مختلف ہیں، جسامت اور سائز وغیرہ جو ہے اس میں بھی مختلف ہیں۔ اسی طرح سے انگور ہیں، انگور کی کتنی قسمیں ہیں جن کے ذائقے اور رنگ اور ان کے ان کی جسامت ہے، اس کا سائز وغیرہ مختلف ہے۔ کھجور کے درخت ہیں، اس طرح کھجور کا پھل ہے، باقی جتنے ہیں یہ کینو جس کو سٹرک ہم کہتے ہیں، یہ کینو کی یا مالٹے کی اورنج فیملی جو ہے، اورنج فیملی کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی اتنی قسمیں ہیں، اگر آپ مارکیٹ میں جا کر دیکھیں تو مطلب سبحان اللہ، ہر ایک کا اپنا رنگ ہے، اپنا ذائقہ ہے، اپنی خوشبو ہے، اپنی اس کی حیت ہے، اپنی جسامت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ اس کی صفات کو اور اس کی قدرت کو سمجھنے کے لیے، اور اس کا جو غلبہ ہے اس پوری کائنات کے اوپر، اس کو سمجھنے کے لیے اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس پانی کے ذریعے سے پھر وہ زمین سے ایسے پھل نکالتا ہے جو کہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، مختلف اجسام اور مختلف اجناس ہیں، مختلف اس میں سبزیاں اور پودے دوسرے تیسرے جو ہیں سارے کچھ، اور اس کے علاوہ من الجبال جدد بیض، اور پہاڑوں میں سے کچھ قطعات ہیں، یعنی کہ گھاٹیاں ہیں یا دھاریاں ہیں، بیضن سفید، اور پہاڑوں میں بھی اگر ہم پہاڑوں کی طرف بھی ہم اگر نظر اٹھا کر دیکھیں یا غور و فکر کر کے دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں بہت ساری ایسی مختلف تخلیق اللہ تعالیٰ کی نظر آئے گی، یا مختلف انداز میں وہ پہاڑ جو ہیں وہ کس طرح سے اس زمین کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں کہ ان میں کچھ قطعات جو ہیں وہ ایک تو دھاریاں ہوتی ہیں، دھاریاں، کچھ پہاڑ جو ہیں وہ ان کو اگر ہم کراس سیکشنل جائزہ لیں یا مطلب ایون کے سامنے دیکھنے بھی نظر آتے ہیں، اس کو کراس سیکشن کرنے بھی کی ضرورت نہیں کہ اس میں دھاریاں ہیں، اور دھاریاں جو ہیں مختلف کلر کی ہوتی ہیں، لیئرز کی شکل میں، جیسے ایک دوسرے کے اوپر لیئرز ہیں، مختلف لیئرز جو ہیں، جیسے کپڑے کی دکان پہ جائیں تو ایک ایک طے جو ہے کپڑوں کے مختلف تھان جیسے کہتے ہیں، یا جو بنڈل ہوتا ہے کپڑوں کا تھان عام طور پر کہتے ہیں، تو وہ جب ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کیا رہتا ہے مختلف کلر کے تو اس میں ہمیں دھاریاں نظر آتی ہیں مختلف، تو پہاڑوں میں اس طرح کی دھاریاں بھی ہیں مختلف طرح کی، اور اس کے علاوہ وہ من الجبال، اور اس کے علاوہ یہ راستے جو ہے اس کا بھی ایک مطلب ترجمہ جو ہے کچھ قرآن مجید میں موجود ہے، اسی طرح سے یہاں پر قطعات ہیں، قطع سے مطلب ایریا جو ہے یا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے پہاڑ کا، یا پہاڑ کے چند حصے جو ہیں ان میں مختلف اس کے رنگ ہے، جس میں ایک سفید بھی ہے، وہ حمر اور سرخ بھی، جس میں سفید اور سرخ داریاں ہیں، یا سفید اور صرف یا مختلف طرح کی مختلف الوانها جو کہ مختلف ہیں ان کے رنگ، جو کہ رنگوں میں مختلف ہیں، مختلف رنگوں کی گھاٹیاں کہہ لیں یا چوٹیاں کہہ لیں یا پہاڑیاں کہہ رہے ہیں، یا ان میں دھاریاں جو ہیں وہ بھی ہر طرح کے پہاڑ جو ہیں، بے شمار مختلف طرح کے پہاڑ جو ہیں وہ زمین کے اوپر پھیلے ہوئے ملتے ہیں، جو اپنی رنگ کے اعتبار سے، اپنی جسامت کے اعتبار سے، اپنی کنسٹرکشن کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ وہ غرابیب سود، اور کچھ جو ہیں وہ بہت گہرے سیاہ ہیں، غرابیب سود یعنی کہ ایسا سیاہ جیسا کہ کوا سیاہ ہوتا ہے، یا سیاہ رنگ کی اور سیاہی کو اور زیادہ مطلب اور زیادہ اس کے اوپر زور دینے کے لیے، جیسے ہم اردو میں
کالے کے رنگ کو اور زیادہ مطلب کالا اگر کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں کالا سیاہ ہو گیا. تو کالا سیاہ یعنی کہ دو ایسی چیزیں جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے اس میں وہ مزید شدت پیدا کرتی ہیں. تو غرابیب اسود گہرے سیاہ یعنی کوے کی طرح گہرے سیاہ کلر کے بادل سوری جو پہاڑ ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو یہ پہاڑوں کے مختلف رنگ اور مختلف مطلب لیئرز. تو ابھی میں سعودیہ گیا ہوا تھا تو وہاں پر راستے میں دیکھا کہ سبحان اللہ مطلب ساتھ ساتھ ملے ہوئے پہاڑ ہیں. اس میں ریت کے بھی پہاڑ ہیں, اس میں چٹانوں کے بھی پہاڑ, دوسرے تیسرے. تو وہ رنگوں میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں, اور جو سیاہ طرح کے پہاڑ جو ہیں وہ بھی وہاں پر ہمیں نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس قدر سیاہی مائل پہاڑ ہیں, مختلف علاقوں میں مختلف طرح کے ہیں. تو یہ پہاڑوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ڈفرنس ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نشانی ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور اسی طرح سے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں بھی اور انسانوں میں بھی وَالدَّوَابِ بھی اور جانور جتنے جاندار ہیں وہ بھی وَالْأَنْعَامِ اور چوپائے. اور انسانوں میں اور جانوروں میں اور چوپایوں میں بھی کچھ ایسے ہیں مختلف الوانہ کذالک کہ مختلف ہیں ان کے رنگ اسی طرح کہ وہ انسانوں میں جانوروں میں اور چوپایوں میں بھی ایسا ہے کہ ان کے رنگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں, وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. انسانوں کی بات کریے تو ان کا رنگ نسل کا ہمیں پتہ ہے, مطلب مختلف علاقوں میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں. چائنیز ڈفرینٹ قسم کے, ایشین جو ہیں وہ ڈفرینٹ دکھتے ہیں, افریقن جو ہیں وہ ڈفرینٹ دکھتے ہیں. یورپ میں چلے جائیں ویسٹ میں مغرب کی طرف تو وہاں پر جو ہے وہ ڈفرینٹ ان کی حیت اور جسامت میں بھی فرق ہے, اس میں رنگ میں بھی فرق ہے. اور پھر جیسا کہ ابھی ذکر کیا کہ کروڑوں اربوں انسان اب تک گزر چکے اور اب تک آنے والے کوئی دو انسان ایسے نہیں جو ایک دوسرے کے 100% مثل ہوں. ہر ایک کی اپنی اپنی ایک آئیڈینٹی اور اپنی اپنی پہچان ہے. اور اسی طرح سے جانور جو ہیں لا تعداد مخلوق, لا تعداد ڈفرینٹ طرح کے جانور موجود ہیں. اور چوپائے جانور جو ہیں وہ جاندار کہہ لیں, اور چوپائے جو چار پاؤں والے یا پھرنے ٹرنے والے دوسرے جانور جو ہیں وہ سارے کے سارے ان میں بھی اسی طرح سے مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق جو ہے وہ مختلف انداز میں, مختلف رنگ ڈھنگ سے, مختلف طریقوں سے, مختلف شکلوں میں, مختلف رنگوں میں سے پیدا کی اللہ تعالیٰ نے. کس لیے؟ یہ سب غور و فکر کرنے کے لیے کہ کس طرح سے یہ ساری مخلوق جو ہے اس کائنات کے اوپر پھیلی ہوئی ہے. انما یخش اللہ. اب یہ آیت کا جو نچوڑ ہے وہ اس آیت کے آخری حصے میں ہے, انما یخش اللہ, کہ صرف بے شک وہ ڈرتے ہیں اللہ سے, من عبادی اس کے بندے سے, علماء جو کہ علماء ہیں یا جو کہ علم رکھتے ہیں. اور علم رکھنا جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے سمجھ لیا کہ پڑھا لکھا, جس طرح سے جاہل جو ہے وہ ان پڑھ کو ہم جاہل نہیں کہہ سکتے. کوئی پڑھنا لکھنا اگر نہیں جانتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جاہل ہے. اس کی بصیرت, اس کی سوچ, اس کا فکر, اس کا تفکر, اس کا چیزوں کو سمجھنے کا انداز, اس کو مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انسان کے عقلی جہل اور اس کے علم میں فرق کرتی ہیں. تو اسی طرح سے عالم جو ہے وہ کوئی ایسا انسان جو پڑھا لکھا ہو اس کو ہم عالم نہیں کہہ سکتے. قرآن مجید کی یہ جو تفسیر ہے یا اس کی روح سے یا ویسے اگر لاجیکلی بھی اگر دیکھا جائے تو ایک انسان جس کو یہ سارا کچھ پتا ہے, اگر اس نے پڑھ لیا ہے کہ کیا چیزیں فائدے کی ہیں اس کے لیے, کیا چیزیں نقصان دہ ہیں اس کے لیے, اس کے باوجود اور وہ اپنی مرضی سے ایسی چیزوں کو اپناتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں, تو وہ یقیناً وہ گھاٹے میں ہے. یقیناً وہ اس کو عالم نہیں کہہ سکتے, اس کو جاننے والا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ جو عالم ہے وہ اس کی شخصیت سے اس کا علم جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. علم کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو کچھ پتا ہے تو اس کی شخصیت سے وہ ریفلیکٹ ہو, اس کے زبان سے وہ ریفلیکٹ ہو, اس کے کلمات سے وہ اس کا علم جو ہے وہ جھلکتا ہو, اس کے اپنے کردار سے اور اس کی پریکٹیکل لائف سے اس کا جو بھی اس کے پاس علم ہے, جو بھی اس کے پاس بصیرت ہے وہ جھلکتی ہے, نظر آتی ہے. تو یہ جو علم اللہ کی جو خصوصیات, اللہ کی ان خصوصیات کا یا اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا جو علم حاصل کر لیتا ہے صحیح معنوں میں, وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. جو یہ چیزوں کے اوپر نظر دوڑاتا ہے کہ اللہ نے کس قدر وسیع مخلوق تخلیق کی ہے, کس قدر وسعت اس میں بخشی ہے, اور کس قدر وہ غلبے والا ہے کہ جب وہ چاہے پکڑ لے, جب وہ چاہے سختی کر دے, جب وہ چاہے مطلب نرمی کرے اور ڈھیل دے دے.
تو جو ان باتوں کے اوپر سوچتا ہے، تھوڑا سا غور و فکر کرتا ہے، وہی اس کی ہی ریفلیکشن ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی خشیت جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ خشیت اللہ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اس کی بڑائی اور اس کی عظمت اور جلالت کو سامنے رکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ تھوڑا سا خوف میں رہے اور اپنے اعمال درست کرے، اور یہ ڈرے کہ کہیں اس سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے اس کی پکڑ ہو جائے، یا کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے جس سے وہ اس کا کوئی نیک کیا ہوا کام جو ہے وہ نہ مقبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ کرے۔ تو وہ اللہ کی خشیت، اللہ سے خوف رکھتے ہیں، ایسے لوگ خوف رکھتے ہیں جو ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہاں واقعی اللہ جو ہے وہی ہے، یہ سارا کچھ کر سکتا ہے، اور یہ سارا کچھ اسی کے کارخانہ قدرت سے ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں۔ اس میں توحید کا بھی ہمیں ملتا ہے، اس میں اللہ کی تخلیق کی وسعت جو ہے اس کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ بے شمار موضوعات جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں اس پوری آیت میں، تو اس کو وہی پہچان کرتے ہیں جو کہ اس کا علم حاصل کریں، غور و فکر کر کے اس کے اوپر تحقیق کر کے اس کے مطابق مطلب اس کو ایکسیپٹ کریں، پھر اس کو قبول کریں، اور پھر جب وہ قبول کرتے ہیں تو ایسے علم قبول کرنے والے یا ایسے عالم جو لوگ ہیں وہی پھر اللہ کی خشیت جو ہے اس میں آگے بڑھتے ہیں، یا وہی ہیں جن کے اوپر اللہ کی خشیت طاری ہوتی ہے، اللہ کا خوف اس کی عظمت اور جلالت کی وجہ سے ان کے اوپر طاری آتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ پھر ایک سیدھے رستے پر اپنے آپ کو گامزن رکھتے ہیں۔ ان اللہ عزیز الغفور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب غالب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غفور بھی ہے، بہت بخشنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ جو ہے وہ اس قدر غالب ہے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت وہ پکڑ کر سکتا ہے، کسی بھی وقت وہ سختی کر سکتا ہے، کسی بھی وقت وہ مطلب کسی کے برے عمل کی سزا دے سکتا ہے، لیکن اس کی کمال جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، اور بخشنے والا کا مطلب کہ وہ اس نے موقع دے رکھا ہے کہ دیکھو اب بھی جب تک تمہارے پاس زندگی ہے، تمہارے پاس مہلت ہے کہ تم اللہ کے حضور اپنی توبہ جو ہے اس کو پیش کرو، اور جب تم اپنی توبہ کو پیش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش بھی دے گا، کہ وہ خوب غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے، باوجود اس کے کہ وہ کسی بھی وقت پکڑ کر سکتا ہے اور کسی بھی وقت سزا دیتا ہے، وہ اپنی غفوریت کی جو اس کی صفت ہے اس کو ہمیشہ بار بار ذکر کرتا ہے کہ پیش کرو اپنی توبہ، میں اس توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، بخشنے والا ہوں اللہ تعالیٰ۔ ان الذین یتلون الکتاب، بے شک وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب، یتلون تلاوت کرنا یا پڑھنا، کتاب اللہ اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو تلاوت کرتے ہیں۔ اب اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنا عام الفاظ میں جو ہم سمجھتے ہیں یا ترجمہ میں جیسے لکھ دیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنا، پڑھنا، لیکن یہ صرف پڑھنے تک محدود نہیں ہے، اس کی اگر ڈیپ معنی جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی جائے تو جس طرح سے ہم رمضان شروع ہوتا ہے، میرے جیسے لوگ جو ہے رمضان شروع ہوتا ہے تو وہ بس الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں، اور سورہ ناس تک ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ دوہرا لیا، اور اس میں کیا لکھا ہے، کیا اس کا مفہوم ہے، کیا اس کا مقصد ہے، کیا اس میں ہمارا پیغام ہے، کیا نصیحت ہے، وہ کچھ خبر نہیں ہوتی ان کی۔ تو یہ پڑھنا نہیں ہے، یہ پڑھنا یہاں پر ہے کہ ایک تو اس کو سارا صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کر کے، اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور و فکر کر کے، جتنی انسان میں بساط ہے، جتنی اس میں عقل و فہم ہے، یا جتنی وہ کوشش کر سکتا ہے وہ کوشش کرے اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی۔ پھر اس میں تلاوت، جب عام طور پر ہم جب تلاوت کہتے ہیں تو وہ عام طور پر دوسرے بھی سن رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ جو خود پڑھتا ہے وہ دوسروں تک بھی وہ پہنچاتا ہے، تو یہ سارے مفہوم اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کو پڑھنا جو ہے اس میں اس کے اوپر غور و فکر کر کے اس کے نصیحت اخذ کرنا، اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا، دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کرنا اور دوسروں کو بھی اس کو بتانا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اس اللہ کی اس کتاب کو یعنی جو اس قرآن کو تلاوت کرتے ہیں اس کی، وہ اقام الصلاۃ، اور پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا بھی پوری خشوع کے ساتھ، وقت کے اوپر با اہتمام ہو کر، وضو کر کے اچھے طریقے سے اپنی نیت کو درست کر کے، بڑی دل لگی کے ساتھ، سارے اس میں پہلو جو ہے وہ آ جاتے ہیں جو نماز کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ پھر ہمیشگی کے ساتھ اس کو ادا کرنا، ایسا نہیں کہ کبھی پڑھ لی اور کبھی نہیں پڑھی۔ تو جو یہ اب
کچھ لوگوں کی صفت یہاں پر ذکر ہو رہی ہے کہ جو کتاب اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق کو۔ اب یہ رزق جو ہے اس کے بھی بارے میں ہم نے بہت دفعہ پہلے پڑھ چکے کہ اللہ کی طرف سے رزق عام مفہوم میں یا عام معنوں میں مال و دولت کو لیا جاتا ہے، لیکن رزق کا وسیع مفہوم جو ہے وہ مال و دولت کے علاوہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو سکلز اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس کی صحت ہے، اس کی فہم و فراست ہے، اس کی عقل و دانش ہے، اس کے جو دوسری اور جتنی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ کسی دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے رزق ہیں۔ تو اللہ کے رزق دیے ہوئے میں سے جو خرچ کرتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت دی ہے، وہ علم کے ذریعے سے دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، کسی کو پیسہ زیادہ دیا ہے، مال و دولت زیادہ دیا ہے، تو مال و دولت خرچ کر کے، کسی کے پاس نہ ہی مطلب پڑھا لکھا نہیں ہے اس طرح سے، یا اس طرح سے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی صفت دی ہے کہ وہ چیزوں کو بہت جلدی سے بھانپ لیتا ہے، بڑی بصیرت کے ساتھ وہ تفکر کر کے اس کے مطابق ہے، تو مشورہ کسی کو دے دینا، یہ بھی اللہ کے رزق کو دوسروں کے لیے خرچ کرنا ہے۔ بہرحال رزق کی بھی ڈفرینٹ قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں اس رزق کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو ملا ہے، ان کو کس طرح سے سرًا و علانیہ، خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی، یعنی پوشیدہ خرچ بھی کرتے ہیں اور ظاہری پر خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ پوشیدہ سے مراد صرف ریاکاری کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ صحیح خلوص نیت سے اور اعلانیہ طور پر، اس لیے کہ کسی کو دوسرے کو ترغیب ہو، کسی دوسرے کو بھی اس سے تھوڑی سی رغبت ملے کہ وہ بھی اس کی طرف آئے۔ علماء جو ہیں وہ اکثر یہی کہتے ہیں کہ جو فرض صدقات ہیں یا فرض جو مطلب جیسے کہ زکوٰۃ وغیرہ ہے، اس کو اعلانیہ طور پر دینا چاہیے، اعلانیہ یعنی کہ بتا کر، اور یہ بتانا جو ہے یہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کو بتانا ضروری نہیں، بلکہ دوسروں کو دکھانا کہ جس سے ان کو ترغیب ملے کہ ہاں زکوٰۃ وغیرہ یا اس طرح کے فرض صدقات جو ہیں وہ ادا کرنا جو ہے وہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ کتنا لازم و ملزوم حصہ ہے۔ اور اسی طرح سے جو نفل صدقات ہیں وہ چھپا کر دینا جو ہے وہ چاہیے، اور یہ چھپا کر بھی کہ اس طرح سے کہ ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، اور یہ خرچ کرنا جو ہے یہ بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ بہرحال یہ بھی کافی دفعہ پہلے ذکر ہوا کہ کس طرح سے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایسے لوگ جو ہیں، اب یہ جو ہے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ لوگ ایکچولی کیا کر رہے ہیں؟ یرجون تجارتا لن تبور، وہ سب امید رکھتے ہیں ایک ایسی تجارت کی جو ہرگز تباہ نہ ہوگی یا ہرگز خسارے میں نہ جائے گی، نقصان میں نہ جائے گی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں، یا تجارت سے مطلب ایک منافع ہے، یہ آؤٹ کم ہے یا انکم جو ہے، تو ایسی انکم کی یا ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز تباہ نہ ہوگی یا ہرگز وہ خسارے میں، کبھی بھی کوئی خسارے میں نہیں جائے گا۔ دنیا میں انسان جب زندگی گزارتا ہے تو تجارت عام الفاظ میں اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو تجارت یہی ہے کہ لین دین، کوئی پروڈکٹ جو ہے اس کو سیل کر کے، اس کو دوسرے کو دے کر، اس کے بدلے میں نفع حاصل کرنا، یہ تجارت ہے۔ اور یہ تجارت جو ہے مختلف مطلب چیزوں کے اگینسٹ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر عام طور پر جو تجارت کا سمجھا جاتا ہے، بازار میں جاتے ہیں، وہاں پر کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں خریدنے کے لیے، سبزیاں، پھل، جتنی بھی چیزیں اشیاء فروخت کے لیے پڑی ہوئی ہیں، وہاں پر تو بیچنے والا جو ہے وہ اس کے عوض میں یا تو پیسہ لے لیتا ہے، یا بارٹر سسٹم کہہ لیں، جو دوسری کوئی چیز جو اس کے عوض میں لے لیتا ہے، یعنی ایک چیز اس نے دے کر اس کے بدلے میں دوسری چیز لے لی، جس سے اس نے اپنی زندگی کو برقرار کر، مطلب اسی طرح سے مطلب جابز کرنے والے جو ہیں وہ بھی در حقیقت تجارت کرتے ہیں اپنے فیکٹری کے یا اپنی کمپنی کے آنر کے ساتھ، ان کی یہ ٹریڈنگ چل رہی ہے کہ وہ اپنی خدمات اس کو دیتے ہیں، اپنی کوشش، اپنی محنت، اپنا جو بھی علم ہے، جو بھی ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ، وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں اپنا
उस अपने जो भी उसका मालिक है या फैक्ट्री है या जो भी बिजनेस है उसमें, और उसके नतीजे में वो सैलरी या दूसरे बेनिफिट जो अर्न करते हैं, तो वो अपने फायदा हासिल करते हैं, तो ये भी एक तिजारत की किस्म है। और ये सारा कुछ, ये दुनिया की तिजारत जो है वो सारा कुछ किस लिए है? ताकि दुनिया में जो जिंदगी बरकरार रखनी है उसको अच्छे तरीके से गुजार सके। एक इंसान कोशिश करता है कि वो अच्छा कमाए, अच्छी उसको इनकम हो, ताकि वो अपनी आसाइश जो है, दुनिया की आसाइश जो है वो हासिल कर सके। लेकिन इसी तरह से एक आखिरत की तिजारत है। अब आखिरत की तिजारत जो है वो भी इसी दुनिया में हो रही है। आखिरत की तिजारत के लिए जो भी मतलब जो करेंसी जो अल्लाह को दे रही है, या करेंसी जो इंसान अपने साथ कैरी करता है, जिसके जरिए से आखिरत की जिंदगी जो है वो परचेज करेगा या आखिरत की तिजारत करेगा, वो भी इस दुनिया में उसने कोशिश करनी है। तो उस कोशिश का अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र किया कि ये लोग जो अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं, अब पढ़ना जो है उसके बारे में भी तफसील से आ गया, और नमाज को कायम करते हैं और अल्लाह के दिए हुए रिज्क में से खर्च करते हैं, तो यही लोग दर हकीकत अल्लाह के साथ एक ऐसी तिजारत करते हैं। ये अल्लाह के साथ तिजारत है। इससे पहले भी कुछ आयात में हमने ऐसा पढ़ा था कि अल्लाह ताला उनके इन अमाल के बदले, उनकी इस कोशिश के बदले, या उनकी इन इन कुर्बानियों के बदले, जो अल्लाह ताला के अहकामात की पासदारी करते हुए इंसान जो है जमीन के ऊपर दुनिया की जिंदगी में करता है, उसके बदले में अल्लाह ताला उसको जो नफा देंगे आखिरत में, जो ऐसा नफा है जो कि दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। तो यानी अल्लाह के साथ ये तिजारत जो है वो एक ऐसी तिजारत है जो कि कभी घाटे में नहीं जाएगी। हो सकता है कि दुनिया में कुछ कंप्रोमाइज करके मतलब उसने किया हो, जिससे दुनिया के फायदे में उसके कुछ कमी हो गई हो, मतलब, लेकिन उसके बदले में आखिरत में उसको जितना फायदा मिलेगा वो इस कदर वसी होगा कि इंसान सोच भी नहीं सकता, और कभी किसी सूरत भी वो खसारे में तिजारत नहीं जाएगी। दुनिया में हो सकता है ज्यादा प्रॉफिट नहीं लिया उसने, अल्लाह के अहकामात को सामने रखते हुए सूद से बचता रहा, अल्लाह के अहकामात को सामने रखते हुए इवन के आम तिजारत के जो असूल हैं, उनसे भी, उनमें भी बहुत सारी चीजें, ये चीजें जो स्टॉक की जाती हैं, मतलब खाने चीजें, पीने की चीजें, अनाज वगैरह जो है वो कुछ मामलात में ये बड़े बड़े ताजर जो है वो स्टॉक कर लेते हैं। स्टॉक करने से, ताकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई के फर्क जो है उसमें जब गैप आता है, तो उससे प्राइस जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। तो ये चीजें जो है, इन चीजों से भी जो बचता है वो भी दर हकीकत मतलब अल्लाह ताला के साथ ऐसी तजारत करता है जो दुनिया में तो हो सकता है उसको माल में थोड़ा सा कम कर दे, लेकिन आखिरत में उसको ऐसा नफा मिलेगा कि जो जिसका जिसका वो दुनिया की जिंदगी में सोच भी नहीं सकता। तो ऐसे अल्लाह के साथ तिजारत करने वाले जो है वो एक ऐसी तिजारत करते हैं जो किसी सूरत घाटे में, नुकसान में नहीं पहुंचाएगी। और ये तिजारत कैसी होगी या क्यों होगी, किस लिए करते हैं? लियुवफ्फियहुम उजूरहुम, ताकि वो पूरे पूरे दे उन्हें अजर, ताकि अल्लाह ताला उनको पूरे पूरे उजरत दे दे। उजरत यानी जो दुनिया में इन्वेस्ट किया, कुरान की तिलावत करके, नमाज कायम करके, और अल्लाह के दिए हुए माल में से, रिस्क में से खर्च करके, अलानिया और पोशीदा तौर पर, जो इस तरह से जो इन्वेस्ट किया अल्लाह के रास्ते में उसके, ताकि अल्लाह उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो है वो पूरे का पूरा दे दे, पूरे का पूरा अजर, पूरे का पूरा बदला जो है वो अल्लाह ताला उसे दे दे। वह यजीदुहुम, और ना सिर्फ वो उसका अजर जितना उसका बनता है उतना दे दे, बल्कि वो वह यजीदुहुम, उसको बढ़ा भी दे, ज्यादा भी कर दे, मिन फजली, अपने फजल से। ना सिर्फ वो उसका अजर दे दे, बल्कि अपने फजल से वो उसको और भी बढ़ा दे। जैसा कि हम नेकियों के बारे में बहुत दफा जिक्र हो चुका है कि जब एक इंसान जो एक नेकी करता है, तो उसको कम से कम 10 गुना से लेके 700 गुना तक अल्लाह ताला की तरफ से उसका अजर जो है या सवाब जो है वो होता है, बल्कि 700 भी ज्यादा है, जितना वो अल्लाह ताला अपने फजल करम से उसको बढ़ा दे। तो अल्लाह ताला जब रिटर्न करेगा, तो रिटर्न के साथ सुपर प्रॉफिट भी अल्लाह ताला उनको अता फरमाएगा, जो अपने अल्लाह ताला के फजल के मुताबिक होगा, और जो जिसकी दुनिया में हम गुमान भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती, जिस कदर वसी फजलो करम जो है अल्लाह ताला की तरफ से है। इन्नहु गफूर शकूर, और बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और निहायत कदरबान भी है। अब बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला भी है। इस पूरी कोशिश में ये जो ऊपर है, यतलून अल किताबा, अकामुस सलात, और अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, ये इस तरह की जितनी नेकी के कामों में करते हैं, तो इसमें अगर कोई छोटी मोटी कमी बेशी है
تو دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو گناہ صغیرہ ہے، ایک گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ صغیرہ جو ہے وہ تو نیک اعمال کے ساتھ، جیسے وضو کرنے کے بارے میں کچھ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وضو کرنے سے مختلف اعضاء کے جو گناہ ہیں، آنکھوں کے گناہ اور زبان کے اور ہاتھوں وغیرہ کے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف عبادات سے گناہ جو ہے، صغیرہ گناہوں کی بات ہے، تو نماز پڑھنے سے بھی صغیرہ گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ بخشتے رہتے ہیں اس کو۔ لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ صحیح طریقے سے پورے خشوع کے ساتھ نماز جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح سے کبیرہ گناہ اگر کوئی کر بیٹھے تو وہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پھر اپنی توبہ جو ہے اللہ کے حضور پیش کرے۔ تو جب بھی وہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ریکویسٹ کرے گا، توبہ پیش کرے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بخش بھی دے گا، اور شکور بھی ہے اللہ تعالیٰ، قدر مند بھی ہے، قدر بھی کرتا ہے۔ اب قدر جو ہے دونوں طریقوں سے، اب غفور یعنی ایک کسی نے اگر توبہ پیش کی تو اس توبہ کی قدر بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک تو یہ اس کے ساتھ بھی ہم اٹیچ کر سکتے ہیں اس قدردانی کو اللہ تعالیٰ کی، کہ جو توبہ پیش کرتا ہے اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے معافی مانگتا ہے اور یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ نیکسٹ ٹائم سے ایسا نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے اور اس کی توبہ قبول کر کے اس کو پھر نہ صرف گناہوں کو بخش دیتا ہے بلکہ اپنے فضل و کرم سے اس میں کیا اضافہ کرے اس کے ایمان میں اور آخرت کے اجر میں، وہ بھی اللہ کے ہاں ہے۔ یا دوسری قدردانی جو ہے وہ پچھلے جو تجارت کا میٹر گزرا اس کے بارے میں، کہ جس نے دنیا میں ایک کوشش کی، دنیا میں ایک مال جمع کیا آخرت کا، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی قدر کرے گا، ان لوگوں کی قدر کرے گا جنہوں نے دنیا میں اس کوشش کی، اس قیامت کی اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، یا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، اور قدردان بھی ہے، نہایت قدردان ہے۔ والذی، اور جو اوحینا، ہم نے وحی کی الیک کا آپ کی طرف، اور ہم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من الکتابی، کتاب میں سے، هو الحق، وہی برحق ہے، وہی سچ ہے، مصدقاً، جو کہ تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، اس کی جو کہ اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، یعنی اس سے پہلے سے موجود ہے۔ اور یہ کتاب جو ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ کتاب برحق ہے، اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر کیا گیا پچھلی قوموں کے بارے میں، اس کا حق ہونا، اس کا سچ ہونا، بہت ساری بے شمار آیات اس کی جو ہیں وہ تو ہمارے اوپر بہت واضح طور پر ثابت ہو چکی کہ وہ سچ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ جو آئندہ آنے والے حالات کا ذکر کیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق جو ہے وہ اس میں شامل کر دیا گیا اس کتاب میں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جی۔ اس کتاب کا ہر حرف جو ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، اور یقیناً جو ہمارے سامنے نہیں، جو اب تک ہمارے غیب میں ہے، ہم سے پوشیدہ ہے چیزیں، وہ بھی ہمارے سامنے جب واضح ہو جائیں گی تو ہم بھی اس کی تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ یقیناً حق ہے۔ اس سے پہلے جو گزر چکا وہ بھی ہمارے سامنے۔ بہرحال یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس میں جتنا کچھ فرمایا گیا، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے والی کتابوں کی، یعنی جس طرح سے پہلے کتابیں تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ، اسی طرح سے یہ کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ دوسرے جو اہل کتاب ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے، یا مشرکین کی طرف بھی، کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ بھی اسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اسی طرح سے اسی طرح سے کسی نبی رسول کے اوپر وہی کر کے وہ کتابیں جو ہیں وہ بھیجی اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح سے یہ قرآن بھی ہے، پچھلی کتابیں جو ہے وہ اس قرآن کے بارے میں خبر دیتی ہیں، اور یہ کتاب جو ہے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہیں۔ تو پچھلی اور کتابیں اور یہ کتاب جو ہے قرآن، یہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہے یہ حق ہے، اور یہ آخری ٹیسٹیمن جو ہے، آخری کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید جو ہے یہ فائنل ٹیسٹیمن ہے۔ اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ فائنل ہے، یہ قیامت تک رہنے والا ہے، حق اور سچ بن کر۔ ان اللہ بعبادہ، بے شک اللہ اپنے بندوں کی، لخبیر بصیر، خوب پوری طرح خبر رکھنے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس کی روحانی ریکوائرمنٹ۔ اب یہ کیونکہ یہ کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ذکر کر دیا وہ سب کچھ حق ہے، سچ ہے،
تو اس کے تناسب سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ایک انسان کی روحانی ضروریات کیا ہیں، اس کو آخرت کی تجارت جو ہے جس کا ذکر ہوا، اس آخرت کی تجارت کی کامیابی کے لیے اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اس ریکوائرمنٹس کو اپ ڈیٹڈ فارم میں اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ذکر کر دیا۔ پھر اس کے لیے رسول جو ہے وہ بھی ساتھ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے پریکٹیکلی اپنی زندگی سے عملی طور پر یہ سارا کچھ جو ہے وہ انجام دے کر ہمارے سامنے پریکٹیکل کر کے یہ سارا کچھ دکھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی مہربانی ہے یہ کہ وہ اپنے بندوں کے اوپر پوری خبر رکھتا ہے، ان کی ریکوائرمنٹس کو کیسی پورا کرنا ہے، اور پھر وہ نظر بھی رکھتا ہے کہ انسان جو ہے یا وہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں، کس طرح سے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، کس طرح سے ان کی نیت ہے، کس طرح سے ان کے ارادے ہیں، کیا وہ کام کرتے ہیں، کیا وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا بھی ہے اور خوب دیکھنے والا بھی ہے۔ میرا خیال ہے یہیں پہ رکتے ہیں ہم انشاءاللہ، باقی آئندہ کل کے سبق میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جتنا سمجھنے کی کوشش کی اس میں گو کہ بہت وسعت ہے، ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم جتنی ہی مجلسیں جما لیں اس طرح کی، ہم اس کا حق ادا کر سکیں یا اس کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں، یا ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے یا ساری کی ساری معلومات جو ہیں وہ ہم اکٹھی ایک جگہ پر کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی ہم یہ چھوٹی سی حقیر سی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں اب تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی پھر اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ اب صبح فجر کا وقت جو ہے وہ تھوڑا سا آگے موو کرتا جا رہا ہے، اس لیے ٹائم بھی تھوڑا سا آگے ہو گیا۔ تو اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم تھوڑا وقت کے اوپر یہ مجلس جو ہے وہ اس کو شروع کریں، تاکہ یہاں پر آفس ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور یقیناً پاکستان میں بھی مصروفیت ہوگی یا دوسرے جگہوں پر بھی۔ تو کوشش کیا کریں گے کہ جو بھی وقت جو ہے مقرر کیا گیا اس وقت کے اوپر 1 2 4 منٹ کے اندر اندر ہم اپنا سبق جو ہے وہ شروع کریں، تاکہ جتنا زیادہ ہم روزانہ کی بیس پہ کر سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت کے ساتھ ساتھ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔